مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالسیف کیا کفار کے ساتھ، اور سوشل بائیکاٹ کر کے دکھایا منافقین کے جنازوں کو نہ پڑھ کر کہ یہ منافق ہیں۔ آئیں آج تھوڑا سا، کیونکہ علماء کا ہی کام ہے ممبروں پر بیان کرنا، ممبروں پر ان مسائل کو چھیڑنا اور حل کرنا، تو علماء کی زیر نگرانی اگر کچھ جملے مجھ سے غلط ہو بھی جائیں تو پہلے سے معذرت خواہ ہوں کہ جن شخصیات کے متعلق آج سے 1.5 سال قبل میں جن کو منافق سمجھتا تھا، کیا وہ منافق تھے بھی یا چلے سنتے رہے، چلے پھر بھی اچھا ہے، کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے نا وہاں پہ نعروں کی اور اونچے اونچے ہاتھ کھڑے کر کے سب کو اکٹھا کرنے کی، پتہ چلے کہ بھئی کوئی سن رہا ہے اور کوئی سنا بھی رہا ہے۔ جھوٹے دعوے دار جب جھوٹی باتیں کرتے ہیں تو ان کو داد دینے والے اٹھ اٹھ کر داد دیتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ سچی بات کرنے والوں کے سامنے جب سچی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ گم سم بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ کیا خیال ہے؟ چلے ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو آج سے 1.5 سال قبل تک جن شخصیات کے متعلق ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ منافق تھے، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد، کہ وہ ظالم بھی تھے، وہ منافق بھی تھے، حتیٰ کہ وہ مرتد ہو گئے بعد از پیغمبر۔ تو ان کی باتیں سنا کر ذہن بن گیا تھا کہ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے جب اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اطاعت سے، توفیق سے جب سلسلہ تحقیق کا شروع کیا تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی سرزمین تھی، یہی مدرسہ تھا جب ناواقف لوگوں کے مجمع سے نکل کر اللہ رب العزت نے مجھے کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ ہاں کچھ تو بولتے رہے تھوڑا تھوڑا، اہل حق کی صف میں کھڑا کر دیا ہے، یہی سرزمین تھی۔ تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں جب آیات کو آیات کے ساتھ ملایا، جب احادیث کو احادیث سے ملایا، جب تاریخ کو تاریخ سے ملایا، جب روایات کو روایات سے ملایا، تو الحمدللہ مجھے کہنا پڑ گیا ڈنکے کی چوٹ پر کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے حق کو واضح کر دیا، ایسا واضح کر دیا ہے کہ کاش کہ وہ ناواقف لوگ اپنے ہی کتابوں کو پڑھتے، اپنے ہی تفاسیر کو پڑھتے تو شاید وہ باطل کی سائیڈ پہ نہیں کھڑے ہوتے اور آ جاتے اصحاب کی غلامی میں۔ تو ان کی جہالت کو سلام کرنا چاہیے اور ان کی اس نالائکی کو سلام کرنا چاہیے۔ چند دن پہلے میری ایک شخص سے بات ہوئی جس میں اس کو میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 نوٹ کر لیجئے، شاید کام آئے، واضح کر کے دکھایا۔ تفسیر کوثر اہل تشریح کی لکھی ہوئی ہے، اس میں سے میں نے اس کو واضح کر کے دکھایا کہ جس شخص نے یا جنہوں نے، اللہ کا ہمیں شفا فرمائے، جنہوں نے دین کے معاملے میں سبقت کی اور جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ بھی جنتی اور ان کے پیروکار بھی جنتی۔
اور ان کے لیے جنت کے وعدے اور رضائیت کے وعدے، تو ان کی تفسیر سے میں نے دکھایا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسا نام ہے جس کو کسی دن، کسی لمحے، کسی وقت دل میں اتنی ان کے خلاف نفرت تھی، خدا جانتا ہے کہ الحمدللہ اس کلمے کی برکت سے آج اس سے بڑھ کر محبت ہے، الحمدللہ۔ تو ان کے متعلق میں نے ان کی ہی تفسیر سے دکھایا کہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والسابقون میں سب سے پہلی شخصیت مردوں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس نے ایک بار پڑھا، دوسری بار پڑھا، تیسری بار پڑھا، چوتھی بار فون پہ مجھ سے کہا کہ مجھے واٹس ایپ کر دو، میں نے وہ بھی کر دیا۔ پانچویں دن میں نے جب پوچھا حضرت کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں، کیونکہ جس شخصیت کے متعلق اللہ رب العزت جنت کا وعدہ کر دے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے جہنم نہیں پہنچا سکتی۔ پھر بدبخت نے مجھے ایک مثال دی کہ شیطان بھی اللہ کا مقرب تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے سجدے سے انکار کیا تو وہ بھی کیا ہوا، مردود ہو گیا۔ تو ایسا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شیطان کے متعلق کوئی نص قطعی نازل نہیں فرمائی کہ یہ میرا ایسا مقرب ہے جو جنتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پہ کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی اور رضائیت کی سرٹیفکیٹ دے دی، ایسی رضائیت جو ہمیں انشاءاللہ جنت میں جا کر اللہ رب العزت تمام انعامات دینے کے بعد کہیں گے کہ اب میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ویسی رضائیت ان کو دنیا میں مل گئی، تو ان کے متعلق میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خدا نخواستہ منافق تھے، کچھ تھے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ خیر، جب اس کو میں نے وہ تفسیر دکھائی، سب کچھ دکھایا، تو پھر مجھے کہتا ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، کہا ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں جناب ابوبکر صدیق سبقت لے گئے ہوں دین کے معاملے میں۔ پھر میں نے اسے مثال دی، اب یہی مثال تھوڑے سے دہرا دیتا ہوں کہ میرے اس وقت کپڑے کہہ سکتے ہیں کہ نیلے کلر کے ہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ میرے کپڑے کس رنگ کے، کہتا ہے نیلے رنگ کے۔ اچھا، میں نے کہا، تو میں نے کہا ہے کہ میں نے پوچھا میرے کپڑے کس رنگ کے ہیں، بتا بھی رہا ہوں کہ میرے کپڑے نیلے رنگ کے ہیں، اور آپ یہ کریں کہ ریترا میں کال کر کے پوچھیں کسی بھی ساتھی سے کہ یار احسن فرید نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ کس کلر کے ہیں، وہ فون والا ساتھی کہتا ہے کہ احسن فرید نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مشکل سے نہیں بات کر رہا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی ریترے کا ساتھی آپ اس سے پوچھے کہ احسن فرید نے کیسے کپڑے پہنے ہیں تو وہ کہے بھی احسن فرید نے سفید پہنے ہوئے، تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے احسن فرید نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن آپ کس کی بات پہ یقین کر رہے ہیں؟ جس نے احسن فرید کو نہ دیکھا، نہ پرکھا، نہ سوچا، نہ میں اسے پہلے کہہ رہا سفید۔ میں نے کہا حضرت آپ اپنی ہی تفسیر سے، اپنی ہی لکھی ہوئی کتابوں سے، اپنے ہی علماء کی تحریر سے استفادہ نہیں کر رہے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شخصیت ہے دین اسلام میں آنے والی، تو پھر بھی آپ نہیں مان رہے، تو آپ کی جہالت پر سلام۔ تو کیا کہنا چاہیے ایسے شخصیات کو؟ اتنا بغض ڈال دیا گیا ہے اہل بیت کی محبت کے دعوے داروں نے صحابہ کرام کے متعلق کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کائنات میں کوئی بدترین مخلوق ہے تو
تو وہ صحابہ رسول ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان ناواقفوں کو اللہ رب العزت ہدایت کے راستے پہ لائے اور صحیح معنی میں اہل بیت اور صحابہ کی غلامی میں لائے۔ تو میں کہہ رہا تھا جب منافق کی پہچان، اب ایک شخصیت جس طرح تذکرہ چل رہا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی ہی شان میں کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو بھیجنا پسند فرمایا وہ جناب ابوبکر صدیق تھے۔ اللہ رب العزت نے کفار کے 100 آدمیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے دکھایا، اور بچانے کے بعد میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کفار سے بچانا تھا جو ابوبکر صدیق کے دروازے پر آئے اور آپ کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہیں پہ نقطہ دینا چاہتا ہوں ان ناواقفوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود پیچھے گئے تھے، نہ کہ ان کو بلایا گیا تھا۔ ساتھی مشورہ دے رہے ہیں کہ چونکہ 4 ماہ میں نے لگائے الحمدللہ، تو یہ تشکیل بھی ضروری ہے کہ اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کو پہنچانے کے لیے تمام ساتھی عزم کریں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مقام